السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ صدر محفل، مہمانان خصوصی، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے یوم جمہوریہ اور موجودہ حالات۔ معزز سامعین، انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور صفاکانہ کارروائیاں کی جس سے چنگیز اور ہلاکو کی داستانیں بھی ماندہ بر گئیں۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کے دانشور لوگوں میں سے ٹیپو سلطان، شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکے۔ بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ معزز سامعین کرام، آزادی کے بعد ہندوستان کو چلانے کے لیے ایک ایسے قانون، ایک ایسے اصول، ایک ایسے ویوستھا ودھان، ایک ایسے دھرم شاستر، ایک ایسے کانسٹیٹیوشن، ایک ایسے نیم کی ضرورت تھی جو قانون ہمیں امن و امان کا پیغام دیتا ہو، جو قانون ہمیں سکون و آرام کا پیغام دیتا ہو، جو قانون ہمیں اپنے مندروں، اپنی مسجدوں، اپنے کلیسا گھروں، اپنے گرجا گھروں، اپنے پوجا پاٹ کی جگہوں پر اپنے پرمیشور، اپنے پرماتما کو یاد کرنے کی دعوت دیتا ہو، جو قانون ہمیں بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہو، جو قانون ہمیں پیار پریم کی دعوت دیتا ہو، جو قانون ہمیں غنگی زمینی تہذیب کا گوہار لگاتا ہو۔ چنانچہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینہ اور 18 دن میں تیار کیا گیا۔ 26 نومبر 1949 کو قبول کر لیا گیا۔ 24 جنوری 1950 کو اس قانون پر دستخط کر دیا گیا۔ اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک ہندوستان میں لاگو کر کے پہلا جشن یوم جمہوریہ منایا گیا۔ حضرات، جب ہم ماضی کے نقشوں کو موجودہ حالات کے نقشوں سے ملاتے ہیں تو ہمیں مجاہدین آزادی کی روحوں سے شرم آنے لگتی ہے۔ قانون بنانے والوں، اس پر دستخط کرنے والوں کی آتماؤں سے ندامت ہوتی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ چند عرصے میں عہدوں پر ایسے ظالم و جابر حکمراں ہوں گے جو رات کی تاریکی میں دین کے اجالے میں آئین و دستور اور کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں گے، قانون سے کھلواڑ کریں گے، قانون کو داغدار کریں گے اور دیش کے غریب مزدور لوگوں کے پیسوں سے اپنے اور دوست و احباب کے جہنم کو بڑھیں گے اور گلچڑے اڑائیں گے۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک پلیٹ فارم پر ایک میدان میں آئیں اور ایک اچھے لیڈر، ایک اچھے قائد کے نگرانی میں رہ کر اپنے آئین و دستور کو بچائیں۔ اگر ہم تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے رہیں تو یاد رکھیں ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اسپین میں ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔